वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कंपटीशन के हवाले से, कुछ तरबियत के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं बच्चों में हम ये चीज़ रागिब करवाते हैं कि उनको कंपटीशन करना है, कैसे आगे जाना है, लेकिन दो चीज़ों का कंपैरिजन हम बताना भूल जाते हैं कि हेल्दी कंपटीशन क्या होता है और कंपटीशन का मतलब क्या होता है। अब किस तरह से किसी से आगे निकलना है और किन चीज़ों को पीछे छोड़कर जाना है, ये हम उनको बताना भूल जाते हैं और हम उनको एक रेस में लगा देते हैं। और हम देखते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस किया है। मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी मेरा ख्याल है नर्सरी में है, और वो कह रही थी इसके मार्क्स कम आए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम बच्चों पे आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कंपटीशन की रेस में कि इसके इतने नंबर आए हैं। फिर वहाँ से बच्चों का कंपैरिजन जो है वो शुरू हो जाता है, जो उनकी हेल्थ को, नफ्सियात को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है आगे जाकर। और ये जो ये बात है वो तमाम उम्र जो है उनके जहन में बैठ जाती है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि साइकोलॉजी की कंपटीशन के पीछे क्या साइकोलॉजी है जो हम इसका जिक्र करते हैं, हेल्दी कंपटीशन क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा डॉक्टर फरीहा, हम देखते हैं बच्चों में हम शुरू से ही चीज़ पैदा कर देते हैं कि आपने उससे आगे जाना है, वो देखो, या फिर आपने कैसे क्लास में फर्स्ट आना है, ये सब चीज़ें। लेकिन कुछ एटिकेट्स या मैनर्स या कुछ चीज़ें जो होती हैं, रेस और कंपटीशन का फ़र्क छोटे से बच्चों को तो ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा, लेकिन बड़ों को तो वो पता है। तो कैसे वो चीज़ें जो हैं बच्चों के माइंड में हम हेल्दीली उनके माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन आजकल हमारी जो दुनिया है, नॉर्म बन गया है कि कंपटीशन करना है। कहीं पे भी जाएंगे हमें देखने को मिलता है कि एक रेस लगी हुई है, सिर्फ इस चीज़ पे नहीं कि हाँ जी हमने आगे निकलना है किसी क्वालिटी में, बल्कि इस चीज़ में कि बेहतर करना है, किसी से जीतना कैसे है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली रेस है और यही कंपटीशन है। साइकोलॉजी बिहाइंड कम्पैटिटिवनेस इतना इम्पॉर्टेंट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम टॉपिक आजकल बन गया है कि एक होता है हेल्दी कंपटीशन और एक होता है अनहेल्दी कंपटीशन। मैं आपको छोटी सी इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। छोटी सी स्टोरी है। एक लड़का अपने फादर से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लेता है। वो सारी ज़िंदगी उसके फादर ने उसको ग्रो करना सिखाया, उसको कहा कि तुम्हें नंबर 1 आना चाहिए, तुम जो कुछ कर रहे हो ये बहुत बेहतर है। उसने यही सीखा। उसके फादर ने उसको बताया कि हाँ जी आप ग्रो करो। अब उसके फादर की डेथ हो गई। उसके लिए ये एक उसका था कि उसका वीक पॉइंट था कि मैंने उसके लिए तो एक एंग्जाइटी भी उसकी क्रिएट हो गई कि मैंने ऐसा ही रहना है, मेरे फादर ने मुझे जीतना सिखाया है। जबकि उसके फादर ने उसको ग्रो करना सिखाया था, लेकिन उसने अनहेल्दी कंपटीशन की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसके फादर की डेथ हो गई और उसके फादर ने उसको कहा कि आप ऐसे करें कि जो भी उनको सिखाया था वो उसको compete कर नहीं सका। अपनी वर्क प्लेस पे गया, वर्क प्लेस पे उससे आगे लोग निकलने लग गए। जब वो आगे निकलने लग गए, उसका जो कंपटीशन था वो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। और वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि उसको सुसाइडल आइडिएशन की तरफ लेकर जाने लग गया। वो क्या बन गया, वो उसका अनहेल्दी कंपटीशन बन गया। जब उसने उसका ट्रीटमेंट करवाया तो उसके जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसको रेकमेंड किया कि यू आर नॉट टू विन, यू आर जस्ट टू ग्रो। कि हमें ग्रो करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने जीतना है। देयर आर वेरियस पॉइंट्स जिसमें विन लूज़ और जो सिचुएशंस होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जहाँ पे हम सीखते हैं कि ये असर्टिव ट्रेनिंग अगेन मैं उसको कहूँगी कि वो नहीं सिखाई जाती। तो जब हम विन सिचुएशन जो है उसमें जाते हैं तो वो हमें दिखाती है कि वहाँ पे आप कंपटीशन अगर कर रहे हैं वो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, आप कभी हार भी सकते हैं, आपने सिर्फ जीतना ही नहीं है। और जब हम ये वाली चीज़ सीख लेते हैं डेफिनेटली वी ग्रो। बिल्कुल इस तरह से। तो बच्चों को हम स्टार्टिंग में उन चीज़ों में कैसे उसकी तरफ गाइड कर सकते हैं कि आपने किसी से जीतना नहीं है बल्कि आप बेहतर कर सकते हैं, और क्या पता कोई आपसे भी बेहतर हो सकता है। फिर हमें आदत हो जाती है, जैसे आपने कहा ना कि एक बच्चे को आदत हो गई थी कि उसको पता था कि मैं नंबर 1 ही रह सकता हूँ, लेकिन उनको ये समझ होनी चाहिए कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत नहीं करूँगा या मैं चीज़ दिल से नहीं करूँगा, बेहतर करने की कोशिश नहीं करूँगा, रेस में आ जाऊँगा तो मुझसे बेहतर भी लोग मौजूद हैं। फिर हम नीचे नहीं देखते, फिर हम सब अपने ऊपर देखते रहते हैं, अपने से ऊपर जो लोग हैं। डेफिनेटली इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, और यही लोग बड़े होकर नार्सिसिस्ट बनते हैं। डेफिनेटली यही पॉपुलेशन होती है जो फिर सेल्फ लव की तरफ, सेल्फ लव नार्सिसिज्म अल्टीमेटली जो एक्सट्रीम पे चली जाती है उस पे जाती है।
اور یہ آج کل اگر ہم دیکھیں آج کل کی سوسائٹی میں تو ڈیفینیٹلی آپ نے جس طرح بھی ذکر کیا کہ ایک بچے کو اس کے مارکس پہ اتنا زیادہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایکسٹریمز کی طرف جاتی ہیں نا ساری چیزیں، اور الٹیمیٹلی یہ انڈیوس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ جینیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے اس کا آئی کیو لیول اچھا ہے لائک 99 پہ 100 پہ، ایک بچہ ایکسیپشنل ہے، آپ ان دونوں کو کمپٹیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہ بچے کمپٹیشن کی طرف جاتے ہیں الٹیمیٹلی ان میں ڈپریشن، انگزائٹی، یہ والے سارے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ صرف اور صرف یہاں پہ نہیں رہتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈس آرڈرز ہیں تو ان میں لیولز ہوتے ہیں، مائلڈ لیول، ماڈریٹ اور پھر ہائر کی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ یہ والے جو ہائر لیول پہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ صرف اور صرف یہاں پہ نہیں رہتے کہ ان میں انگزائٹی یا ڈپریشن ہوگا، الٹیمیٹلی سوسائڈل آئیڈیشن، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلف ہارم کی جو سب سے جو سیویئر کنڈیشن ہے وہ سوسائڈل آئیڈیشن ہے، تو الٹیمیٹلی اس طرف لیڈ کرتا ہے انسان۔ ہم تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں گے ہیلدی کمپٹیشن اور نیگیٹو کمپٹیشن، یا جو ریس ہوتی ہے ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے ریزلٹ ڈے پہ گیا ہے تو وہاں پہ جا کر اس نے ڈسٹنکشن لی ہے اور سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس کو دوبارہ آگے پرسو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں بھی کروں گا اٹس اوکے۔ اگر ہم اس کے علاوہ اگزامپل لیں، آج کل آپ دیکھیں کہ ایک ریس لگی ہوتی ہے کہ کپڑوں کی، بہت اچھے کپڑے بنانے ہیں، میں نے تو اتنا ڈیزائنر ڈریس لینا ہے، بہت مہنگا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے لیے نہیں کسی کو دکھانے کے لیے، میں نے اس سے بہتر لگنا ہے۔ دس از دا کمپٹیشن، دس از دا انہیلدی کمپٹیشن، ناٹ ہیلدی۔ ہیلدی کیا ہوگا کہ یہ ایک نیڈ ہے، کپڑے پہننا، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ عید پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ ہاں جی آپ کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کپڑے اتنے زیادہ ڈیزائنر ہونے چاہیے، مہنگے ہونے چاہیے، اس پہ اتنا کچھ لگا ہونا چاہیے، کوئی اپریشیٹ کرے، اور پھر اپریسیشن بھی چاہیے، اس میں یہ والا ڈفرینس ہیلدی اور انہیلدی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان ہے، اس نے پہننا ہے، اس نے پہننا ہے، اس نے لائک اپنے لیے پہننا ہے، ٹھیک ہے، ایک نیڈ ہے، اس نے فلفل کی ہے، لیکن ایک انسان ہے، اس کو اس کے ساتھ اپریسیشن بھی چاہیے۔ جب تک کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا اس کو وہ ریلیکس نہیں ہوگا، اس کو ایک فلفلمنٹ نہیں ملے گی، اور جب وہ نہیں ملے گی الٹیمیٹلی وہ ڈپریشن کی سائڈ پہ جائے گا۔ دس از انہیلدی کمپٹیشن۔ اور ہم، میرا خیال ہے ہم اسی دور میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے بہتر دکھنا ہے، اور کوئی ہماری تعریف کرے یا ہمیں بتائے کہ ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یا ہمارے پاس اور اسی لیے تو آج کل اتنے زیادہ ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسی لیے یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے ڈس آرڈرز نہیں تھے، پہلے ڈس آرڈرز تھے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ان کی پرسنٹیجز اتنی ہائی نہیں ہوتی تھی، ان کا ایک لیول رہتا تھا کہ ہاں جی یہاں پہ آ کر ہم دیکھتے ہیں، ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں نا سارے ڈس آرڈر، ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، تو جب ہم یہ سارے دیکھتے ہیں تو اب پریولنس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ان سب چیزوں کا، اور اس میں یہی والی چیز آتی ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میں جیتوں اور اگلا بندہ ہارے، ون لوز کی سچویشن آ جاتی ہے، میں جیتوں اگلا بندہ ہارے، اور پھر اس کے بعد اس کے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے لوز لوز، دوسرا بندہ ہارنا ہی چاہیے، اس کو جیتنا نہیں چاہیے، کبھی اپنی طرف نہیں وہ دیکھتا، پھر وہ اگلے بندے کو ہرانے کی طرف جاتا ہے۔ دس از انہیلدی کمپٹیشن۔ اچھا، یہ ہماری ایموشنل لائف پر بھی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ، ایک مثال بنی ہوئی تھی، پیروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہی ہے، مطلب کوئی بات ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے، لیکن ہم اس پہ پورا جو ہے اس پہ مکالمہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اینڈ تک لے کر جاتے ہیں، اور جو حق پر ہوتا ہے وہی کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے میں مان گیا، میری غلطی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پروف کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، بجائے اس کے کہ امپروو کیا جائے خود۔ وہ کمپٹیشن ہی ہے نا، ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی انہیلدی کمپٹیشن کی طرف انسان جاتا ہے، وہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا پیالہ خالی لے کر آئیں، لیکن آج کل ہر کوئی اگر سیکھنے کی طرف جاتا ہے، اگر وہ کمپٹیشن، یہی والی چیز آتی ہے، انہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیالہ بھرا ہوا لے کر جاتے ہیں، وہ باہر نکل رہا ہے، گر رہا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ اور زیادہ بھرا ہونا چاہیے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے، نہیں، کوئی بھی اس پہ چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادیاں بہت زیادہ، سب سے زیادہ انہیلدی کمپٹیشن ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پریولنس ریٹ ہے فور دا دکھاوا، وہ بہت زیادہ اس چیز پہ ہے کہ وہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں، میں نے اتنا بہت زیادہ مہنگی شادی ہونی چاہیے، کروڑوں میں شادی ہوگی تو پھر میں کمپٹیشن میں ون کر رہی ہوں، ادروائز نہیں۔
تو یہ اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو کمپیریزنز ہم دیکھتے ہیں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں ایسی، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شادیاں ہیں وہاں پہ ڈائیورس ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بجائے ان کے کہ جن کی شادیاں نارمل لیول پہ ہوں گی، بہت زیادہ انہوں نے ایکسپینسز نہیں کیے ہوں گے، بہت زیادہ کمپٹیشن نہیں ہوں گے، دے آر لیونگ ویلدی لائفز۔ اچھا، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو بہت سارے بیک بینچرز ہوتے ہیں، جو نارمل ہوتے ہیں، ایوریج ہوتے ہیں کلاس میں اپنی کلاس میں اتنی اچھی نہیں تھی، مطلب سٹارٹنگ میں جب ہم اسکول لیول پہ ہوتے ہیں 9th تک تو میں ٹاپ میں تھی، لیکن پھر اس کے بعد میں اتنی اچھی نہیں تھی، بیک بینچر ہم بن جاتے ہیں اور پھر ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، جو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے، پاس تو ہو گیا نا، اتنا ہوتا ہے کہ ہم دوسری کلاس میں جا رہے ہیں یا انجوائے بھی کر رہے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، بس اتنا ہے، شرارتی ہیں یہ سب چیزیں، وہ لائف کو زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی ریس میں نہیں ہوتے ہیں، کسی کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، وہ کسی کے فیوریٹ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے لائف میں یاد کریں جو ٹاپرز ہوتے تھے ان کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی؟ ہاں، ان کو صرف ایک پریشر رہا ہے اور کس کے لیے آپ نے اچھا بننا ہے، وہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھ کر ہم ڈفرینٹ جگہ پہ ہر چیز، وہ صرف ایک ریس میں ہوتے تھے کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، اور جن کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں۔ یہ بھی ایک مزے کی چیز ہوتی ہے کہ وہ جن کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں وہ اپنا لائف آرام سے انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ MBBS کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں بہت زیادہ، اور یہ کمپٹیشن ہیلدی کمپٹیشن جو ہے الٹیمیٹلی لیڈ کرتا ہے پرفیکشنزم کے ساتھ۔ پرفیکٹ ہونے کے لیے انسان کہتا ہے کہ مجھے سب سے سپیریئر نظر آنا چاہیے، اور انسان الٹیمیٹلی اپنے جو ڈیفینسز ہوتے ہیں نا ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنے جو کمپلیکسز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سپیریئر نظر آنا چاہیے اور دوسرے کو گرا کے پھر میں سپیریئر ہوں گا۔ یہ والی جو چیزیں ہیں پھر الٹیمیٹلی ہمیں ڈس آرڈرز کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آخری منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ڈونٹ کمپیٹ ود اینی ون۔ آپ اپنی زندگی اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور گرو کریں، گروتھ کی طرف جائیں۔ آپ اگر کمپٹیشن نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس، آپ کی سیلف اسٹیم بہت بوسٹڈ ہوگی، بالکل، اور الٹیمیٹلی آپ اچھی زندگی گزاریں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔